السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اسلام سے پہلے عرب کی اگنانی سماج کی کچھ جھلکیاں آج جانیں گے۔ عرب برادری کی راجنیتک اور دھارمک پرستھتیوں کے جان لینے کے بعد اب یہاں کی سماجک، آرتھک اور نیتک استھتی کی سنکشپت روپ ریکھا پیش کی جا رہی ہے۔ سماجک استھتی: عرب آبادی انیک ورگوں پر مشتمل تھی اور ہر ورگ کی استھتی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ چنانچہ اچ ورگ میں مرد عورت کا تعلق اچھا بھلا پرگتیوادی تھا۔ عورت کو بہت آزادی حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور اتنی حفاظت ملی ہوئی تھی کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنی کرپاؤں اور ویرتاؤں پر، جسے عرب میں اونچا مقام حاصل تھا، اپنی پرشنسا کرنا چاہتا تو عام طور پر عورت ہی کو سمبودھت کرتا۔ کبھی کبھی عورت چاہتی تو قبیلوں کو سمجھوتے کے لیے اکٹھا کر لیتی اور چاہتی تو ان کے بیچ لڑائی اور رکتپات کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بنا کسی وواد کے مرد ہی کو پریوار کا مکھیا مانا جاتا اور اس کی بات نرنایک ہوا کرتی تھی۔ اس ورگ میں مرد اور عورت کا تعلق نکاح کے ذریعے ہی قائم ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے ولی کی نگرانی میں کیا جاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ولی کے بنا اپنے طور پر نکاح کر لے۔ ایک اور اچ ورگ کا یہ حال تھا تو دوسرے ورگوں میں مرد و عورت کے میل ملاپ کی اور بھی کئی شکلیں تھیں جنہیں بدکاری، بے حیائی اور زناکاری کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اجنتا یگ میں وواہ کی 4 شکلیں تھیں۔ ایک تو وہی شکل تھی جو آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی نگرانی میں پل رہی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری شکل یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ امک ویکتی کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کا گپتانگ پراپت کرو، ارتھات زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ اسپشٹ ہو جاتا کہ جس ویکتی سے گپتانگ پراپت کیا گیا تھا، ارتھات زنا کرایا گیا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل ٹھہر جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اسے اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا سجن اور گنوں والا پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا اور اسی کو بھارت میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری شکل یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک ٹیم اکٹھا ہوتی تھی۔ سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت گربھوتی ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو بچہ جننے کے کچھ دنوں بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کے آنا پڑتا۔ مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے گربھ سے بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ فلاں، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے کسی کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے۔ وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی
ایرانیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازے پر جھنڈیاں گڑھے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے وہ بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت گربھوتی ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہو جاتے اور قیافہ شاشن انداز لگانے والے کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی ویکتی سے جوڑ دیتا، پھر یہ اسی سے جڑ جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے بھیجا تو اجنتا کے سارے وواہ نرست کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج چل رہا ہے۔ عرب میں مرد عورت کے میل جول کی کچھ شکلیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، ارتھات قبیلے وار لڑائیوں میں وجیت قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنی حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی سنتان پوری زندگی شرم محسوس کرتی تھی۔ اجنتا کال میں بنا کسی حد بندی کے انیک بیویوں کا رکھنا بھی ایک جانی پہچانی بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپسی میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق دینے اور رجوع کرنے کا ادھیکار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی سیما نہ تھی جہاں تک اسلام نے اس کی سیما نشچت کر دی۔ جانکاری تمام ورگوں میں چرم سیما کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی ورگ یا انسانوں کی کوئی قسم اس کی اپواد نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کے احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے روک رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا۔ اصل مصیبتیں لونڈیاں ہی تھیں اور ایسا لگتا ہے کہ اجنانیوں کا ادھک سنکھیا اس برائی میں لپت ہونے سے کوئی سنکوچ بھی نہیں محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد آدی میں روایت ہے کہ ایک بار ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امک ویکتی میرا بیٹا ہے، میں نے اجنتا یگ میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، اجنتا کی بات ختم ہو گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن جمعہ کے درمیان جمعہ کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن جمعہ کے بیچ میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی جانا پہچانا اور معلوم ہے۔ اجنتا یگ میں باپ بیٹے کا تعلق بھی انیک پرکار کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری سنتان ہمارے کلیجے ہیں جو دھرتی پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری اور کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے ڈر سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور بچوں کو بھوکمری کے بھے سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کٹھن ہے کہ یہ ظلم بڑے پیمانے پر چل رہا تھا، کیونکہ یہ اپنے شترو سے اپنی رکشا کے لیے دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنتان کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے
آپسی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ اچھے بھلے پکے اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبیلے وار پکشپات کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے بھیتر آپسی سہیوگ اور ساموہکتا کی بھاونا پوری طرح کام کر رہی ہوتی تھی، جسے پکشپاتی بھاونا اور ادھک جگہ رکھتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ قومی لگاؤ اور رشتے ناطے کا تعلق ہی ان کی ساموہک ویوستھا کی بنیاد تھی۔ وہ لوگ اس کہاوت کے شبدوں پر پوری طرح عمل کر لیتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس کہاوت کے ارتھ میں ابھی وہ سدھار نہیں ہوا تھا جو بعد میں اسلام دوارا کیا گیا، ارتھات ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ البتہ بزرگی اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی بھاونا بہت بار ایک ہی ویکتی سے وجود میں آنے والے قبیلوں کے بیچ لڑائی کی وجہ بن جایا کرتی تھی، جیسا کہ اوس و خزرج، ابس و ذبیان اور بکر و تغلب آدی کی گھٹناؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک وبھن قبیلوں کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح کھنڈت تھے۔ قبیلوں کی ساری طاقت ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں ختم ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور اندھ وشواس کی ملاوٹ سے تیار ہوئے کچھ رسم و رواج اور عادتوں کی وجہ سے کبھی کبھی لڑائی کی گرمی اور تیزی میں کمی آ جاتی تھی اور کچھ حالات میں سمجھوتے اور تابعداری کی نیاموں پر وبھن قبیلے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ان کے علاوہ حرام مہینے ان کے جیون کے لیے اور روزی روٹی حاصل کرنے میں پوری طرح سہایک تھے، کیونکہ عرب ان کے سمنی ہونے پر بہت دھیان دیتے تھے۔ ابو راجہ ادارتی کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے کہ یہ نیزے کی آنیاں اتارنے والا ہے، چنانچہ ہم کوئی نیزہ نہ چھوڑتے جس میں دھاردار برچھی ہوتی، مگر ہم وہ برچھی نکال لیتے، اور کوئی تیر نہ چھوڑتے جس میں دھاردار پھل ہوتا، مگر اسے بھی نکال لیتے اور رجب بھر اسے کہیں ڈال کر پڑا چھوڑ دیتے۔ اسی طرح حرام کی باقی مہینوں میں بھی۔ سار یہ ہے کہ ساموہک دشا کمزوری اور بے سوجھ بوجھ کے گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ اجنان اپنی کمانیں تانے ہوئے تھا اور اندھ وشواس کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور کبھی کبھی اس سے مٹی اور پتھر جیسا ویوہار کیا جاتا تھا۔ قوم کے آپسی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور راجوں کی ساری گتیودھیاں اپنی جنتا سے خزانے بھرنے یا ورودھیوں پر حملہ کر دینے تک سیمت تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔